اب حدیث نمبر 7 جو کہ متفق علیہ حدیث ہے، یعنی بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، اور مشکات المصابیح میں اس کا حدیث نمبر 2100 ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تو آپ اپنا سر مبارک میرے قریب کر دیتے، جبکہ آپ مسجد میں ہوتے تھے، میں آپ کے کنگھے کر دیتی اور آپ صرف انسانی حاجت کے تحت ہی گھر میں تشریف لایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں مسجد نبوی اور حجرہ عائشہ بالکل ساتھ ساتھ تھے۔ اگر ہم مسجد نبوی میں قبلہ رخ کھڑے ہوں تو حجرہ عائشہ بائیں طرف آتا ہے، جہاں پہ اس وقت روضہ رسول موجود ہے۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اس طرف نبی علیہ السلام اپنا سر کر دیتے، میں سر میں کنگھی کر دیتی۔ سر میں کنگھی اس لیے کرتے تھے کہ جو سر میں الجھنیں ہیں وہ سلجھ جائیں۔ اور ایک اور بات کہ عام طور پر مساجد میں کہا جاتا ہے کہ نہانا نہیں ہے اعتکاف کی حالت میں جب تک آپ پر غسل واجب نہ ہو جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی صحیح حدیث میں یہ ممانعت نہیں آئی کہ جو شخص اعتکاف کی حالت میں ہو وہ نہا نہیں سکتا، بلکہ اعتکاف کی حالت میں نہائیں، دن میں 10 مرتبہ نہائیں۔ کپڑے نہیں چینج کر سکتا، نہیں، روزانہ کپڑے چینج کریں، آپ اپنے آپ کو صاف رکھیں، کیونکہ صحیح مسلم حدیث نمبر 534 میں بیان ہے کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ اور اس کی سپورٹ میں ایک وہ بھی حدیث ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص کچا لہسن یا پیاز کھا کر وہ ہماری مسجدوں میں نہ آئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجد میں بدبو نہ ہو، تعفن نہ ہو، کیونکہ وہاں پہ اللہ کے برگزیدہ فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں۔ اب یہ بدبودار متقف اعتکاف میں بیٹھنے والے اگر بدبودار ہوں گے تو پوری مسجد، اگر ایک مسجد میں 50 سے 60 بندے اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں تو پوری مسجد ہی بدبودار ہو جائے گی۔ اگر وہ کپڑے نہیں چینج کریں گے، اپنے جسم میں خوشبو نہیں لگائیں گے، اگر وہ نہائیں گے نہیں، غسل نہیں کریں گے، اس لیے غسل بھی کیا جا سکتا ہے، کپڑے بھی چینج کیے جا سکتے ہیں۔ اب 8 نمبر حدیث، کسی ضرورت کے لیے مسجد سے بھی نکلا جا سکتا ہے، جس کے بارے میں صحیح بخاری حدیث نمبر 2035 میں روایت موجود ہے۔ وہ رمضان کے آخری عشرے میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے مسجد میں آئیں، تھوڑی دیر تک باتیں کی، پھر واپس ہونے کے لیے کھڑی ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں پہنچانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب وہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے دروازے سے قریب والے مسجد کے دروازے پر پہنچیں تو 2 انصاری آدمی ادھر سے گزرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی سوچ کی ضرورت نہیں، یہ تو میری بیوی صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہا ہیں۔ ان دونوں صحابیوں نے عرض کیا، سبحان اللہ یا رسول اللہ، ان پر آپ کا جملہ بڑا شاق گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان خون کی طرح انسان کے بدن میں دوڑتا رہتا ہے، مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں تمہارے دلوں میں وہ کوئی بدگمانی نہ ڈال دے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی ضرورت کے تحت انسان مسجد سے نکل کر اپنے گھر جا سکتا ہے، اور اسی طرح سے کوئی ضروری جنازہ ہو تو جنازے میں بھی شریک ہو سکتا ہے۔ اور اس سے اگلی بات کہ جس جگہ ہم نے مسجد میں اعتکاف بیٹھنا ہے وہاں پر نیچے کیا بچھائیں، چارپائی لے کر جائیں یا کوئی گدا لے کر چلے جائیں۔ اس کے بارے میں حدیث نمبر 9 ہے اس لیکچر کی، یہ حدیث ابن ماجہ میں موجود ہے، اور مشکات میں اس کا حدیث نمبر 2107 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب آپ اعتکاف فرماتے تو توبہ کے ستون کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بستر بچھا دیا جاتا یا چارپائی لگا دی جاتی۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے جیسا انسان چاہتا ہے وہ وہاں پہ بستر بچھا لے، لیکن ہماری جو اولین ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے وہاں پر زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، نہ کہ وہاں پہ آرام کرنا ہے۔ ہاں، جس کی کمر کا مسئلہ ہے، نیچے زمین پر اس کے لیے بیٹھنا اور لیٹنا مشکل ہے، وہ مسجد میں چارپائی بھی لگا سکتا ہے۔ لیکن اگر ہر بندہ ہی وہاں پر چارپائی لے کر پہنچ جائے گا تو ایک مسجد کا ماحول ہی خراب ہو جائے گا۔ چارپائیاں مسجد میں لگی ہوں گی تو نمازیوں نے نماز کہاں پہ پڑھنی ہے؟ اس لیے جس کو واقعی کوئی پرابلم ہے صرف وہی مسجد میں چارپائی لگائے۔ اب ایک اور سوال جس کا جواب آج کے اس لیکچر کی حدیث نمبر 10 یعنی آخری حدیث میں موجود ہے کہ کم از کم مدت اعتکاف کی کتنی ہونی چاہیے، جس کے بارے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، اور مشکات میں اس کا حدیث نمبر 2101 ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا، میں نے دور جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ میں مسجد حرام میں ایک رات اعتکاف کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اپنی نظر پوری کرو۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم کم از کم جو اعتکاف ہے وہ 1 رات کا کر سکتے ہیں۔ اب ایک اور آخری جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ عورتیں گھر میں اعتکاف کریں یا مساجد میں اعتکاف کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، افضل جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ نبی علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے ازواج نبی علیہ السلام کے دنیا سے گزرنے کے بعد بھی مسجد میں ہی اعتکاف کرتی تھیں، تو مسجد میں ہی اعتکاف ہونا چاہیے۔ عورتوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ اگر وہ فرض نماز گھر میں ادا کرتے ہیں تو یہ سنت اعتکاف یہ بھی گھر میں ہی کریں۔ ہاں اگر کسی مسجد میں انتظام ایسا ہو کہ وہاں پر کسی قسم کے مرد کو آنے کی اجازت نہ ہو، عورتیں ہوں اس اعتکاف والی جگہ پر، لیکن ایک بددیانت عورت کسی پاک باز عورت کی ویڈیو بنا لے تو پھر وہاں پر کیا جواب دیں گے؟ بہتر یہی ہے کہ عورتیں اپنے گھر میں ہی اعتکاف کریں اور مرد حضرات مساجد میں اعتکاف کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ جو ہمارے مسلمان بہنیں اور بھائی جس مقصد کے لیے اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں، ان کا مقصد شب قدر لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے، ان کا مقصد پورا فرمائے۔ اور جو لوگ گھروں میں تاک راتوں میں رات کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔